اگر تم ہارنے کا سوچو گے تو ہار جاؤ گے۔ اگر تم سوچو گے کہ تم میں حوصلہ نہیں ہے تو کبھی حوصلہ نہ پاؤ گے۔ اگر تم خواہش رکھتے ہوئے بھی یہ سوچو گے کہ جیت نہیں سکتے تو تم کبھی جیت نہیں سکو گے۔ اگر تم گنوانے کا سوچو گے تو گنوا دو گے وہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہوگا۔ کامیابی کی ابتدا صرف ایک آرزو سے ہوتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی آرزو میں تڑپ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو عظیم بننا تو تمہیں اپنی سوچ کو عظیم تر بنانا ہوگا۔ زندگی کی بازی ہمیشہ طاقتور شخص ہی نہیں جیتتا، بلکہ وہی جیتتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ بھلے وہ کمزور ہی سہی لیکن جیت ضرور جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ باتیں صرف جذباتی ہوتی ہیں، حقیقی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر اس کہانی کو ضرور سن لینا جو آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں، جو تمہاری مرتی ہوئی امید کو پھر سے زندہ کر دے گی، جو تمہارے سینے میں جیت کی تڑپ پیدا کر دے گی۔ تم ٹوٹ چکے ہو تو تمہیں پھر سے اٹھنے کا حوصلہ دے گی اور تمہیں اس بات کا یقین دلائے گی کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا کہ کامیاب لوگ پیدا نہیں ہوتے بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ کچھ کو دنیا کی ٹھوکریں، دھوکے اور زندگی کی تکلیفیں کامیاب بنا دیتی ہیں، تو کچھ کو ان کی تڑپ، جستجو، خواب اور مقصد کامیاب بناتا ہے۔ کبھی گیند کو زور سے زمین پر مارنا، وہ اتنا ہی اوپر کی طرف جائے گی جتنی طاقت سے تم نے اسے زمین پر مارا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اوپر اٹھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب زندگی ہمیں اپنی پوری طاقت سے پٹکتی ہے تو تب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اوپر اٹھنے کی کتنی طاقت ہے۔ تب بہت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی نہیں اٹھ پاتے، اور کچھ اس قدر بلندی پر چلے جاتے ہیں کہ دنیا کو حیران کر ڈالتے ہیں۔ انہی لوگوں میں ایک 14 سالہ لڑکا بھی تھا جو موٹر سائیکل حادثے میں جل گیا۔ ٹھیک اس حادثے کے 4 سال بعد ایک ہوائی حادثے میں اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ 2 حادثے اسے ناکارہ بنا دیتے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہی شخص ایک کامیاب مقرر، اچھا شوہر اور کامیاب بزنس مین ثابت ہوا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جس کا آدھا دھڑ مفلوج ہو اور وہ ایک چمچ اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو، لیکن حوصلہ اس قدر بلند ہو کہ ہر کوئی حیران رہ جائے۔ جی ہاں دوستو، یہ شخص ڈبلیو مچل تھا۔ اس نے زندگی کو جینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ریاست کولوریڈو کے ایک چھوٹے شہر کا میئر بنا۔ اس کا 65% جسم جلا ہوا تھا، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہ مانی، خود کو قیمتی بنایا، زندگی کے چیلنجز کو فیس کیا، پبلک ایڈمنسٹریشن میں MA کی ڈگری حاصل کی اور پھر ایک عوامی مقرر بن کر سامنے آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مفلوج ہونے سے پہلے میں 10,000 کام کر سکتا تھا اور اب میں 9,000 کام کر سکتا ہوں۔ اب یا تو مجھے 1,000 کاموں کے نہ کرنے پر ساری زندگی افسوس کرنا چاہیے تھا، اور یا ان 9,000 کاموں پر توجہ دینی چاہیے تھی جو میں کر سکتا ہوں، اور میں نے دوسرا راستہ چنا۔ یہی وجہ ہے کہ مچل ساری دنیا کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ لہٰذا دوستو یاد رکھنا، ناکامی کبھی بھی حتمی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی شخص راتوں رات کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اسے تکلیفوں، دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا اٹھو، ہمت کرو، بہانے بنانا اب بند کرو، اور اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ سے لکھو، اور یاد رکھنا کہ تم یہ کر سکتے ہو۔